وطن عزیز پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور دیا گیا ہے۔ جب معاشرے کے اندر انتہا پسندی ایک فیشن بن جائے، ایک قانون کی شکل اختیار کر لے، ایک رواج کی شکل اختیار کر لے، اور ملک کے وہ ادارے اور وہ لوگ جو کہ سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں وہ اس کی حمایت میں آ جائیں، تو یقین جانیے اس معاشرے کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان میں کچھ حد تک کچھ سال پہلے یہ امید تھی کہ لوگ یہاں سے مائیگریٹ نہیں کریں گے، لیکن اب کے واقعات دیکھ کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں صرف پیچھے وہ ہجوم رہ جائے گا جو تشدد پر یقین رکھتا ہوگا، یا جس کو تعلیم اور اخلاقیات کی ایجوکیشن میسر نہیں ہوگی، صرف وہی رہ جائیں گے، بقایا سب یہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ کیونکہ اس معاشرے کو ہم نے تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ وہ جو 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے یہاں پر ایسے ایسے بیج بوئے اور ایسے ایسے انہوں نے کارنامے کیے کہ انہوں نے اس ملک کی تباہی کا سارا سامان میسر کر دیا۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ کسی ایسی بات یا کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے ان پر لوگ انگلیاں اٹھائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ظلم اور جبر کا نشانہ بنائیں جس طریقے سے یہ سیالکوٹ میں بنایا گیا۔ یہاں کی حکومت، یہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں، وہ اس بات پر، اس موضوع پر گفتگو ہی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ان کے ڈرنے کی بھی وجہ ہے کہ انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا، اس لیے وہ اس سے کتراتے ہیں۔ وہ پولیس جو کہ کہیں کارآمد ہوتی تھی، وہ پولیس بھی اب پیچھے ہٹ چکی ہے، کیونکہ اس موجودہ حکومت نے خاص طور پر، اور اس سے پچھلی حکومتوں نے پولیس کو جو ہے وہ ایسے استعمال کیا اور پھر اس کو بے یار و مددگار چھوڑا کہ اب وہ بھی کسی طرح کی قانون کی عملداری یقینی بنانے میں ہچکچاہٹ سے کام لیتے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ کل جو سیالکوٹ میں واقعہ پیش آیا اس میں کیوں نہیں اپنے فرائض انجام دے سکی؟ کیونکہ ان کے سامنے کراچی میں جو ایم کیو ایم کے لوگوں نے کراچی کی پولیس کے ساتھ کیا، اور جو آل مڈ 90s اینڈ لیٹ 90s میں ان کے ساتھ ہوا، وہ پنجاب کی پولیس جو ہے وہ ان کے سامنے نہ تو اس کو بھولی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس سے وہ ناواقف ہے۔ اسے پتہ ہے کہ کس طریقے سے پولیس والوں نے اس تشدد کی لہر کو اپنے اوپر سہا، اور اس وقت کی اسٹیٹ نے ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی۔ یہ جو کچھ دن پہلے دریائے چناب اور دریائے جہلم پر خندقیں کھود کر ٹی ایل پی کے جلوس کو روکنے کے اقدامات کیے گئے تھے، اور پھر چپکے سے ان کا کہیں معاہدہ ہو کے تو ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا، یہ بھی پنجاب پولیس کی نظر میں ہے، کیونکہ وہاں پر بھی وہ ایک انسپیکٹر جس نے اپنے آئی جی کو خط لکھا کہ میرے پیچھے جو بیک اپ میں فورس تھی، یعنی جو ریزرو فورس تھی جس نے ہمیں بیک اپ دینا تھا، یہ جس نے ہمیں کمک پہنچانی تھی، وہ آنن فانن وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کو کس نے غائب کیا؟ اور اس نوجوان نے اپنے لیٹر میں اپنی بے بسی اور اپنی لاچارگی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ بے دلی اور ان تمام چیزوں کا اس نے بہت واضح طور پر ذکر کیا۔ ہم بحیثیت پاکستانی اب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے ایک بڑے پیمانے پر ہجرت قریب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کے معاشرے میں یہ توقع رکھیں کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود رہیں، وہ اس معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں، کیونکہ آپ نے اس معاشرے سے وہ تمام چیزیں ختم کر دی ہیں جو
پڑھے لکھے لوگوں کو، جو معاشرے کے چلانے والے لوگوں کو اس معاشرے میں جوڑے رکھتی ہے۔ ابھی تک یہ کیس تفتیش کے مراحل میں ہے، ابھی کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، پھر کہیں جا کے یہ کیس چلے گا، اور جب چلے گا تو وہی لوگ جن کو پہلے اپنے طور پر پروٹیکشن دی گئی تھی، یہاں پہ پروٹیکشن ہوئی اور سب لوگ جانتے ہیں، وہی لوگ دوبارہ اٹھیں گے، جن پر کیس چل رہا ہوگا ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکیں گے، پھر اس کے بعد انہیں ہیرو کر کے پیش کریں گے، تو معاشرے میں رجحان بڑھے گا کہ آئندہ بھی لوگوں کو اسی طرح سے تشدد کا نشانہ بنائیں اور خود تشدد کرنے والے معاشرے میں ہیرو کے طور پر پیش ہوں گے۔ تو آپ وہ 80s کی مووی یاد کریں جس میں مولا جٹ کے نام سے کچھ کردار آئے تھے، تو اس کا اثر کم و بیش کچھ 15 سے 20 سال تک معاشرے پر رہا تھا۔ تو وہ مولا جٹ صرف ایک مووی تھی، اب آپ نے اصل میں مولا جٹ بنا دیے ہیں۔ تو جب ان کا امیج معاشرے میں چلے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں وہ لوگ جو کہ امن پسند ہے، وہ جو کہ قانون اور آئین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ مذہبی رواداری اور اسلام کی جو صحیح پریکٹسز ہیں، اسلام کی وہ ٹیچنگ کہ آپ جو ہے وہ اقلیتوں کے ساتھ بہت ہی ہمدردی سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کی طرف بڑھے، تو ہم نے تو ان کو اپنے ظلم اور اپنے جبر اور اپنے جو ہے وہ مشتعل یعنی کراؤڈ سائیکی کے تحت ان کے اوپر تو ہم نے بہت منفی اثرات چھوڑ دیے۔ ہم کس طرح کا معاشرہ ہیں، ہمیں اس کی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے جو ہے وہ اپنے معاشرے سے ان تمام چیزوں کو جو کہ اس معاشرے کو جنرل ضیاء نے ایک انتہا پسندانہ سوچ کے طور پر متعارف کروایا، اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ختم ہونے کی پاسبلٹی نہیں ہے۔ سیالکوٹ کے کراؤڈ میں جو میجارٹی لوگ تھے ان میں سے آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں سے بیشتر اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہی واقفیت نہیں رکھتے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات میں آپ دیکھیں تو لوگوں کے خد و خال، ان کے بیہیویئر، ان کی سوچ، ان کی گفتگو، اس تمام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ جو امیج ہم نے اپنے مذہب کا یہاں پر بنا دیا ہے وہ ہمارے مذہب کا امیج نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگ یہاں سے اب بدظن ہو رہے ہیں اور یہاں سے مائیگریٹ کر رہے ہیں۔ اس پر اگر کوئی سوچ سکے تو اس کے فوری سد و باب کے لیے وار فوٹنگ پر اقدامات اٹھائے جائیں تو شاید کچھ لوگ باقی رہ جائیں، ورنہ دور دور تک کوئی نہیں ملے گا۔ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں ہوں فال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی اور ابھرتے ہوئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔